فاطمہ کی چالاکیاں۔ کراچی کی بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں فاطمہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ بظاہر وہ ایک عام سی شہری لڑکی تھی، جینز شرٹ، کندھے پر بیگ، کانوں میں ہلکے جھمکے اور ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ۔ لیکن جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ فاطمہ عام نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی ترکیب چل رہی ہوتی تھی۔ پہلا تاثر، فاطمہ کے محلے والے اسے چالاک لڑکی کہتے تھے۔ کبھی وہ سبزی والے سے زیادہ سبزی کم پیسوں میں خرید لیتی، کبھی رکشے والے کو یوں گھما پھرا کر بات کرتی کہ وہ آدھا کرایہ لے کر بھی خوش رہتا۔ اس کی زبان کی مٹھاس اور آنکھوں کی چمک ایسے ہتھیار تھے کہ سامنے والا پل بھر میں اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ یونیورسٹی کی زندگی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی یہی شہرت تھی۔ پروفیسرز کے سامنے معصومیت سے سر جھکا لیتی، مگر کلاس فیلوز کے ساتھ تو جیسے پوری سیاست کھیلتی۔ اگر کبھی کسی پروجیکٹ کا بوجھ زیادہ لگتا تو چالاکی سے کام دوسروں میں بانٹ دیتی اور خود بس پریزنٹیشن کے دن سٹائل سے کھڑی ہو جاتی۔ سب سمجھتے کہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی ہے۔ محلے کی دادی۔ محلے کی ایک بوڑھی دادی اماں اکثر کہا کرتی، یہ لڑکی نہ آگے جا کے بڑا نام کرے گی، بس شرط یہ ہے کہ اپنی چالاکیوں کو نیکی میں بدل دے۔ فاطمہ ہنس کر ٹال دیتی، مگر دل ہی دل میں سوچتی کہ دادی اماں کچھ غلط بھی نہیں کہتی۔ موقع پرست فطرت۔ ایک دن یونیورسٹی میں مقابلہ ہوا، شہری مسائل پر بہترین منصوبہ، انعام تھا 50,000 روپے۔ سب طلبہ نے سخت محنت کی، ریسرچ کی، کتابیں پڑھے، انٹرویوز کیے۔ فاطمہ نے کیا کیا؟ اس نے سب سے باتیں کر کے ان کے خیالات سمیٹ کر ایک نیا منصوبہ بنا دیا۔ الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ اس کا منصوبہ سب سے منفرد لگنے لگا۔ جج صاحبان نے تالیاں بجائیں اور انعام فاطمہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ دوستوں کی ناراضی۔ دوستوں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہو گئے۔ فاطمہ، تم نے ہماری محنت کو استعمال کیا اور خود ساری کریڈٹ لے گئی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارے بھائی، تم لوگوں نے دماغ لگایا، میں نے زبان چلائی، ٹیم ورک اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر سب چپ ہو گئے مگر دل میں کوڑتے رہے۔ تبدیلی کا لمحہ۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن فاطمہ کے اپنے ساتھ ہی ایک چالاکی ہو گئی۔ اس نے اپنی ایک کلاس فیلو عائشہ کو کمزور سمجھ کر ایک منصوبے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے نہ صرف منصوبہ اکیلے بنایا بلکہ یونیورسٹی میں سب کو حیران کر دیا۔ پروفیسرز نے اس کی تعریف کی اور کہا، اصل کامیابی ایمانداری اور محنت سے ملتی ہے، نہ کہ دوسروں کی چالاکیوں سے۔ یہ بات فاطمہ کے دل کو لگی۔ پہلی بار اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے وہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کچھ چھپا رہی ہے۔ نیا سفر۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی ذہانت کو صرف فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کرے گی بلکہ دوسروں کے کام آنے کے لیے کرے گی۔ اب وہ محلے کے بچوں کو مفت پڑھانے لگی، یونیورسٹی کے پروجیکٹس میں سب کے ساتھ ایمانداری سے حصہ لینے لگی اور دادی اماں کی نصیحت کو یاد رکھنے لگی۔ انجام۔ وقت کے ساتھ فاطمہ کی شہرت چالاک لڑکی اسے بدل کر ہوشیار اور مددگار لڑکی ہو گئی۔ اس کی چالاکیاں اب مثبت سمت میں چل پڑیں اور اس نے جان لیا کہ اصل ذہانت وہ ہے جس سے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا جائے بلکہ دوسروں کو بھی سہارا دیا جائے۔